नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैं आपके सामने कई मरतबा जो है इन लोगों से चौकन्ना कर चुका हूँ कि इस वक्त भारत में फितनों का ऐसा रेला चला हुआ है कि कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त खड़े होकर के अपने आप को पता नहीं क्या समझ कर के क्या बोलना शुरू कर देता है। उसका नतीजा ये है कि जो लोग दीन से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, उसकी तालीमात से दूर हैं, हर किसी के इसमें आ जाते हैं। उनको जो है अलग अलग तरह से समझाने की, बहकाने की कोशिशें करते हैं, जैसे शैतान करता है। शैतान आपको जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए कहेंगे तो वज़ू करने के लिए बहुत बड़ा बना करके पेश करेगा। मेले में जाकर के 2 घंटे बैठने के लिए कहेंगे तो कभी उसको सुस्ती, काहिली जो है सामने नहीं आती। ऐसी अच्छी चीज़ों को समझने के लिए हमें बार महसूस होता है, गलत लोगों को सुनने के लिए हमारे पास कई कई घंटे रहते हैं। इसी तरह फितनों का भी मामला है। आपको आपके दीन से, आपके अकाईद से हटाने के लिए इस वक्त इस तरह लोग सरगर्दा हो चुके हैं, कुछ फितने या फितीन लोग, कि वो अब मार धाड़ पर उतर आए हैं। भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के नामों के फितने हैं। उनमें से एक फितना शकील बिन हनीफ का है, जो गुज़िश्ता कई सालों से भारत के मासूम मुसलमानों का पीछा कर रहा है, और बिलखुसूस उन मुसलमानों का जो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में जा कर के। वो पहले पढ़ रहे नहीं होते, लेकिन उनको तबलीग में तश्कील करके चिल्ले पे ले जाते हैं, दीन से करीब करते हैं। किसी इजलास में सुन कर के बैठ कर के मस्जिद के करीब माहौल में आ जाते हैं तो कुछ बड़ी दाढ़ी रख कर के, लंबी दाढ़ी रख कर के, उसी तरह की शबीर रखने वाले कुछ शैतान के चेले उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर पहुंचने के बाद वो अपने पास उनकी अपना अक़ीदा उस पर थोपने के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ बयान करते हैं। क्या कहानियाँ होती हैं? मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, कितना तशद्दुद हो रहा है, कोई मुल्क उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, कोई उनको जो है तंजीम नहीं है। ऐसे में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान की हम लोगों को तलाश है, और वही इमाम महदी या फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे हदीसों में जिसका तज़किरा है। उनके आने के अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उनकी निशानियां अलग हैं। अब ये किसी भी पागल, किसी बिहार में पैदा होने, गंदे नाली में पैदा होने वाले किसी शख्स को उठा करके उसे मेहदी बना दिया है, जिसका नाम है शकील बिन हनीफ। से बिहार की किसी जो है एक देहात में पैदा होने वाला गलीज़ नुतफ़ा है। अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत में जब आपके अकाईद पर हमला करने वाला शख्स किसी के जो है इशारों पर इस तरह से काम करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको इसी तरह से लोगों को बताने के लिए कि ये शैतानी चेला है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ता है। ये तश्कील करते हैं मस्जिदों में, कभी रमज़ान में एतिकाफ़ के मौके पर बाकायदा मुस्लिम चेहरा बना करके आते हैं, आपको इस तरह की चीज़ों में उलझा करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके फिर कहते हैं कि हाँ इमाम मेहदी आ चुके हैं, और वो औरंगाबाद के करीब महाराष्ट्र में किसी इलाके में बैठे हुए हैं, आइए हम उसको आपके यहाँ बयात कराते हैं। अगर बयात करने के नाम पर आप चले गए इन शैतानी चेलों के कहने पर, तो समझाओ कि आप फंस गए, क्योंकि वहाँ जादू टोना होता है और आप पर ऐसा सहर कर दिया जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि आप इस आदमी से पलट जाए अपने अक़ीदे से, तब भी आप नहीं पलटेंगे। और यही हो रहा है। ऐसे हज़ारों नौजवान लड़कों को जो इस वक्त दीनदार कहलाए जाते थे, मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, वो अपने अपने महल्ले में बाकायदा लोगों को अच्छी चीज़ों की जानिब दावत देते थे, वो इन शैतानी चेलों की चुंगल में फंस कर के अपनी ईमान का सौदा कर चुके हैं, गलत अकाईद का शिकार हो चुके हैं, जिसके नतीजे में ऐसे लोगों से बचना। अब ये लोग इतने जो है मुतहर्रिक हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं, इनकी टीमें इस कदर इस वक्त पूरे भारत में अलग अलग काम करने लगे हैं कि अगर कोई अब इनको रोक, पहले छुप छुप करके करते थे, अब जो है अलल ऐलान करते हैं, कोई रोकता है तो उन पर हमला भी करते हैं। ऐसा ही मामला कर्नाटक बेंगलुरु में पेश आया, जिसकी वजह से जो है अब जो है बाकायदा इन लोगों के ख़िलाफ़, इनकी गुंडागर्दियों के ख़िलाफ़ बहुत सारी तंजीमें खड़े हो चुके हैं। और शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब और इस दरिंदे के ख़िलाफ़
اس جھوٹے مکار کے خلاف جو ہے FIR باقاعدہ بنگلور میں درج ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مل کر کے اس وقت جو ہے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نورانی مسجد الیاس نگر کمیٹی، مجلس تحفظ ختم نبوت الیاس نگر بنگلور، جمعیت علماء ہند اور جناب عبدالعلیم صاحب جو اس پوری کارروائی میں بہت سارے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ان تمام لوگوں نے، تنظیموں نے مل کر کے یہ معاملہ درج کروایا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے اس جو ہے شکیل کے خلاف اور اس کے حواریوں کے خلاف، اس کے چیلوں کے خلاف، ان مکاروں کے خلاف، ان عیاروں کے خلاف جو ہے معاملہ درج ہوا ہے۔ اس موقع پر کس طرح سے آپ کو الرٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے، آپ خود اس کو سنیں اور مجھے اجازت دیں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ آپ کی مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے شہر میں ہو سکتے ہیں، آپ کی گلی کوچوں میں ہو سکتے ہیں، آپ کے کالجز میں ہو سکتے ہیں، جن کالجز میں آپ کے اولاد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ جو ہے مسلمان بن کر، لمبی داڑھی پہن کر، ہماری ہی جیسی شبیہ بنا کر کے ہم کو ہمارے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے منچلوں سے، ایسے پاگلوں سے، ایسے بیوقوفوں سے اور ایسے جو ہے شیطانی چیلوں سے اور گندے نطفوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنیف کا فتنہ ہو یا دوسرے فتنے جس طرح عام ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کس طرح کی کوششیں جاری ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ بہت دنوں سے یہ فتنے یہاں سے دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر کام کر رہے تھے۔ آج یہاں ہمارے چند ساتھی، ان کا پیچھا کر کر کے ان لوگوں کو پکڑا گیا، اور آج یہ بیٹھک الحمدللہ مسجد نورانی میں الیاس نگر میں ہوئی، ظہر کے فوراً بعد۔ تمام الحمدللہ جتنے بھی ساتھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ تب سے اب تک دوپہر یعنی صبح کوئی ناشتہ کیا ہے، کوئی کھانا بھی نہیں کھایا ہے، الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کی محبت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت اور جو عشق کا ان لوگوں نے مثال آج پیش کی ہے، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ نجات بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمیں اس بات پر آج ہماری نسلوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ختم نبوت کیا ہے۔ یہ ہے کہ ہم سب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے آگے یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہماری نسلوں میں ہمیں روزانہ اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کر چند 10 منٹ ہی سے ہمیں ان عقائد کو ہمارے اولادوں میں لانا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، یہ ایک فتنہ ہے جسے شکیل بن حنیف کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ ایسے عجیب ذہنی بیمار جسے کہا جا سکتا ہے، ان کے پیچھے ماننے والے ایک ذہن خراب کرنے کے لیے معصوم، بے گناہ، بے علم، سیدھے سادے مسلمانوں کے یہاں جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے دوستی کرنا، پھر ان کو کھانے پینے کی لالچ دینا، پیسے کی لالچ دینا، پھر ان کو لے جا کر کے عقیدہ خراب کرنا اور ان کا ایمان خراب کرنا، یہ ان کا ایک مشن بن چکا ہے۔ یہاں یہ لوگ بٹ کر کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے ہماری یہاں ختم نبوت کی شاخ تو شروع ہی سے کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں مفتی سلیم صاحب ماشاءاللہ، مولانا عبدالقدیر صاحب، یہاں کے مولانا، ہمارے پورے 35 مساجد کے ذمہ دار ہمارے نیاز پاشا صاحب ہیں، اور ہمارے انصر بھی کہاں ہیں؟ انصر بھی ہیں، ہمارے فیاض بھی ہیں، ہمارے منہاج نگر کے صدر صاحب ہیں، تمام مساجد کے ذمہ دار ماشاءاللہ صبح سے اس کام میں لگے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی، ان لوگوں کو یہاں FIR ان پر درج ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان کو کل کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ان کے اوپر جس ایکٹ میں ان کو لگایا گیا ہے کئی سال کی سزا بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو ہوگی۔ اس کے لیے جمعیت علماء اور یہ تمام احباب ہم سب مل کر کے اس کے پیچھے لگے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان ظالموں کو اس کی سزا مل سکے انشاءاللہ۔ آپ حضرات میرے علاوہ ہمارے ان بزرگوں کو بھی سنیں جو ہمارے لیے یہاں صبح سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔
میں ہمارے مفتی سلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو رکھیں۔ ہمارے مفتی صاحب، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شکیل تغلیف کے اوپر FIR ہوئی ہے، کس طرح کی محنت رہی ہے، کس طرح آپ کو اطمینان رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میرے لیے، مساجد کے تمام ذمہ داروں کے لیے، حلقہ بنشنگری کے تمام نوجوانوں کے لیے عید کا دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم سب کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ نبی کے غدار، گستاخ رسول، ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے سنتی لباس کا لبادہ پہن کر ہمارے مسلمان نوجوان بھائیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو ان کو پکڑ کر آج ہم نے جو ہے ان کو قید و بند میں رکھا ہے، FIR ان کی کرائی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ الیاس نگر قائم ہوئی تھی۔ مجلس کے پلیٹ فارم سے باطل عقائد، باطل فتنوں سے امت کو، ایمان کو بچانے کی بہت ساری کوششیں کی گئی، اور فتنہ شکیلیت، قادیانیت، گوہر شاہیت سے امت کو آگاہ کرتے رہے۔ لیکن جب آج امت نے، مسلمانوں نے، ذمہ داروں نے، نوجوانوں نے اپنے آنکھوں سے فتنہ شکیلیت کی تبلیغ کو دیکھا تو سب بیدار ہوئے۔ پہلے بھی بیدار تھے، احساس تھا، آج اور بھی زیادہ بیدار ہوئے، اور بھی زیادہ احساس ہوا، اور ہم سب نے یہ عزم کیا ہے انشاءاللہ آخری سانس تک تحفظ ختم نبوت کی خدمات کریں گے، اور اپنے علاقے میں نبی کے کسی غدار کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اور اپنے ایک ایک نوجوان کو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو، مرد عورت کو انشاءاللہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ جس طریقے سے اکابر ہمیں نصیحت کرتے رہیں گے، طریقہ کار بتاتے رہیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور جیسے کہ ابھی سوال کیا گیا کہ آج کس طرح سے FIR کرایا گیا، مختصر سی بات یہ ہے کہ جو 2 مبلغ، فتنہ شکیلیت کے جو مبلغ ہیں، جن کو آج FIR کرا کے جیل میں رکھا گیا ہے، انہوں نے بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے، حکمت سے، پیار محبت سے 4 مہینے سے سربنڈ پارلیہ میں آ کر جو ہے فتنہ شکیلیت کی تبلیغ کرتے رہے، اور جس نوجوان کو یہ تبلیغ کرتے رہے، آج سے 5 دن پہلے ہمیں کال آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کانے دجال کے بارے میں، اسی طرح قیامت کی علامات کے بارے میں اسی طرح ہم کو سنا رہے ہیں، تو ہم نے بھانپ لیا کہ یہ فتنہ شکیلیت ہے۔ پھر ہم نے بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے سربنڈا پارلیہ میں ان 2 نوجوانوں کو، ایک تو بس اسٹینڈ میں پکڑ لیا گیا، اور ایک نوجوان کو ٹیلر کی دکان میں جو ہے پکڑ لیا گیا، اور ان دونوں کو پکڑنے کا مقصد ان کو مارنا، ان کو دھمکانا نہیں تھا۔ الحمدللہ علماء نے، مساجد کے ذمہ داروں نے، جمعیت العلماء نے، نوجوانوں نے بڑے ہی پیار محبت سے اچھی طرح سے سمجھایا کہ شکیل بن حنیف نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کی ہر دلیل کو توڑتے رہے، اپنی ہر دلیل کو قرآن حدیث سے ثابت کرتے رہے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہے، تم جو چاہے کر لو، ہم شکیل بن حنیف کذاب، دجال، ملعون، دوزخی، حرامی، نالائق کو عیسیٰ مانیں گے، مہدی مانیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے میری مجلس کے پلیٹ فارم سے اور تمام ان ذمہ داروں کی طرف سے تمام علاقے کو، تمام انڈیا کو یہ گزارش میں کرتا ہوں انڈیا سے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے مبلغ، جھوٹی نبوت کے دعوے کو پھیلانے والے، فتنے کی تبلیغ کرنے والے آپ کو نظر آئیں، آپ دیکھیں تو مساجد کے ذمہ دار علماء کے پاس لائیں اور ان کو اسی طرح کا FIR کرا کے اندر کروا دے۔ جگہ جگہ یہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ بنگلور ہی سے نہیں، کرناٹک ہی سے نہیں، پورے انڈیا سے انشاءاللہ فتنے ختم ہو جائیں گے، اور ہماری نسلیں انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو جائیں گی۔ یہ اس پلیٹ فارم سے آج تمام ذمہ داروں کی، نوجوانوں کی طرف سے یہ پیغام آپ کو سنایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جگہ جگہ اللہ کے واسطے ذمہ داروں کو خاص طور سے کہتا ہوں، تمام ذمہ داروں کو اپنے اپنے مساجد میں ہفتے میں 1 مرتبہ درس عقائد رکھیں، عقیدوں کا سبق رکھیں،
اپنے اپنے مستورات کے اجتماع میں درس عقائد رکھیں، سمجھائیں کہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، مہدی کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نئی نئی باتیں سن کر ہمارے نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں مولانا آج کمار سوامی لیوٹ پولیس اسٹیشن میں آپ آئے ہیں، کس طرح کی کارروائی کہاں تک آپ کو اطمینان ہوا دوپہر سے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم تمام اہلیان بنشنکری کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری کے بات ہے کہ باطل فرقہ کے 2 مبلغ گمراہ نوجوان رنگوں ہاتھ غلط تبلیغ فرقہ باطلہ کی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑے گئے، لیکن ہم نوجوان بہت ہی جذبات اور سنجیدگی کو قابو میں رکھتے ہوئے حق و باطل کا امتیاز کیا گیا۔ ان دونوں گمراہ ظالم مبلغ جو ہمارے اسلام پہ، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت و سنت پہ جو غلط دلائل پیش کر رہے تھے، ہم نے قرآن و حدیث سے جو ہے جواب دیا، اور انشاءاللہ یہاں کا جو مسئلہ بھی ہوا FIR، ہم انڈین پینل اور قانونی اعتبار سے ہی ہم لوگ جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے، تاکہ آئندہ ایسے گمراہ اور جو ہندوستان میں پیس کو بھنگ کرتا ہے اور جو ہندوستان میں نوجوانوں کو، انسانوں کو انسانیت کے نام پر گمراہ کرتا ہے، اختلاف کے باعث بنتا ہے، تو اس طرح ہر جگہ اگر کام ہوتے رہے، ایسے ظالم گمراہ گستاخ مبلغ کو پکڑا جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں امن بھی آئے گا، اور ہر مذہب والے اپنے اپنے مذاہب میں بہت اچھی طرح عمل کریں گے۔ اور ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہر مذہب والوں کو ہم احترام کریں، لیکن ان ظالم مبلغ گمراہ مبلغ جو شکیل بن حنیف، قادیانیت، گوہر شاہر، جو نام نہاد سستی شہرت کے لیے غریبوں کو، بھولے بھولے نوجوانوں کو جو کچھ پیسہ دے کر اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور ہندوستان کے ماحول کو، جو ہندوستان سونے کا چڑیا ہے، امن کا گہوارہ ہے، اس کو جو خراب کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ باطل کو پکڑ لیں گے لوگ، حق لوگ پکڑیں گے، اور ہندوستان کی حکومت بھی ایسے مسائل میں قانونی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم نے محب اللہ امین صاحب جنرل سیکریٹری کرناٹکا جو ہے آپ کو FIR کاپی دیکھا ہے۔ انشاءاللہ خوشی کے بات ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ ہم جان مال جو بھی ہو اس کے لیے ہم تیار رہیں گے، اب باطلوں کا سر خم ضرور کریں گے۔ زمینی سطح پر کس طرح کام ہوگا جمعیت کی طرف سے؟ ہاں تو دیکھیے، جمعیت کا تعلق تو آپ جانتے ہیں، علماء بھی موجود ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی جانتے ہیں، جمعیت شروع سے ہی، روز اول سے ہی، حضرت مولانا احمد لاہوری ہو، حضرت مولانا شاہ عطا اللہ صاحب ہو، حضرت مولانا حسین مدنی ہو، حضرت مولانا شیخ الاسلام ہو، حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب ہو، بڑے بڑے علماء جب بھی اس طرح کے دجال، کذاب، جھوٹا، مکار، دنیاوی فائدہ کے لیے ناموس رسالت پہ داغ لگایا ہے، تو ہمارے اکابرین، حتیٰ کہ ہمارے برادران وطن کے ہندو بھائی بھی ان غداروں پہ لگام لگایا ہے۔ ہمارے برادران وطن کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے ہی سنت پہ ہم زندگی گزر کر مر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جمعیت والوں کا، جتنے بھی یہاں صدر، سیکریٹری، جتنے بھی محلے کے ہیں، ان کا سب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں سویرے سے لگ کر اس کام کو مکمل کامیاب کر کے ان کے اوپر FIR کر کے ابھی ہم لوگ باہر نکلے ہیں۔ میرے طرف سے اب جو بھی بولنا چاہیے تھا علماء کرام نے بول دیا ہے، میں زیادہ تر نہیں بولوں گا۔ میری یہ گزارش کیا ہے، ہر محلے کے کمیٹیوں سے میری ایک گزارش ہے، اور ہر محلے کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بچائے رکھے، اپنے ایمان کو حفاظت کرے۔ ہمارا ایمان آج خطرے میں ہے، اس خطرے کو دور کرے، ان جیسے منافقوں کو یہاں سے مار بھگائیں، اور جو بھی محلے میں ہیں نوجوان ساتھی اور صدر اور سیکریٹری جو بھی ہیں، ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ ان کے محلوں کا وہ بھرپور خیال رکھے، نوجوانوں کو ساتھ میں لیے کہ کوئی نیا آدمی
कहीं से भी आ रहा है, मुसाफिर बन के आ रहा है, कोई इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के आ रहा है, जुब्बा में और लिबास ऐसा बेहतरीन लिबास पहन के आ रहा है, वो लिबास के अंदर मुनाफिक छुप कर आ रहे हैं। उन मुनाफिकों से बचकर रहे, उन मुनाफिकों को पहचानने की कोशिश करे, और वो जो भी मुनाफिक ऐसा मिलेगा उसको कानून के हवाले करे, अपने हाथ में कानून ना ले, कानून के हवाले करे। जैसा कि हम लोगों ने आज इस काम को अंजाम दिया है, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कूचे में इस बात का ख्याल रखे कि कोई मुनाफिक हमारे मोहल्ले में ना आ जाए। कोई भी नया आदमी आता है, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ पहले उसकी छानबीन करे कि वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ात रखता है, किस पे वो ईमान रखता है। पहले उनसे ये ताल्लुक़ात जो भी है ताल्लुक़ात रखता है उससे जान कर पहचान कर उसको बात करे, उससे दोस्ती बनाए। उसको जानने और पहचानने के बग़ैर कोई किसी का दोस्त ना बने, और कोई आकर उसको अच्छी दावत भी दे तो उसकी दावत में ना जाए और उनके गुमराह करने वाले बातों में ना आए। मैं नौजवानों से ख़ासकर मैं गुजारिश करता हूँ अपने अपने मोहल्लों को, अपने अपने गलियों को, अपने अपने घरों को संभालने की कोशिश करें। और अपने माँ बाप से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनको जानना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे ताल्लुक़ात रख रहा है, ये सब जानना चाहिए। अपने बच्चों को एहतियात में रखिए, अपने बच्चों की निगरानी करिए, जब जाकर हम कामयाब होंगे और हमारा सब जो है हम ना ईमान पर मौत आए, ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। ईमान मजबूत रखे, सब अपने अपने ईमान को मजबूत करें। यहाँ किस तरह की कार्रवाई हुई, आइंदा ऐसा करने वालों के लिए क्या सज़ा है? आज तो आप देख लिए ना, जो भी मिलेगा उसको पहले जो हम करना करेंगे उसके बाद लेकर के कानून के हवाले करेंगे। आज की कार्रवाई जो है हमारे इलियास नगर के नौजवानों ने और सदर और सेक्रेटरियों ने, बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं जो अक़ल से काम लिए, जो सब्र से काम लिए, उस तरीक़े से काम ले, क़ानून को अपने हाथ में ना ले, क़ानून के तहत उनको लेकर कर क़ानून के सुपुर्द कर दे। देखेंगे इंशाअल्लाह क़ानून से उनको जो सज़ा मिलेगी हमें मंजूर है, और इसके पीछे जो है हम लगे रहेंगे। और हर मोहल्ले में, अब दूसरी बात क्या है बोले तो ये 3 फराद थे, 3 आदमी थे, इसमें 2 आदमी अभी कानून की शिकस्त में हैं, ये एक आदमी फरार है, शिकंजे में है, ये एक आदमी कानून फरार है। इंशाअल्लाह पुलिस उसको भी गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके उसको भी जेल तक पहुंचाएगी। यह कानून से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह हमारे सारे इलाक़े के ज़िम्मेदारान और अमाइदीन इलाक़ा और उलमा इकराम और पूरे सूबे के जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के जनरल सेक्रेटरी अमीन साहब, जनाब अमीन साहब, और नायब सदर मौलाना शमीम सालिक साहब, और हमारी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का इलियास नगर बेंगलुरु के ज़िम्मेदारान मुफ्ती सलीम साहब, मौलाना हुमायूं साहब, मुफ्ती जो है मुज़म्मिल साहब और साथी हैं, और दूसरे भी हमारे नौजवान हैं पूरे इलियास नगर के। असल जो है ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है, हर जगह फितनों का दौरा चल रहा है, और हर जगह जो है अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से दूर किया जा रहा है, अल्लाह के बंदों को नबी का नाम लेकर नबी से दूर किया जा रहा है, नबी के दीन से बगावत की जा रही है। तो इस बात को समझनी चाहिए। पहले के फितनों का जो रंग और डंग था वो अलग था, अब के जो फितने आ रहे हैं उनका रंग डंग अलग है। पहले जो फितने आते थे वो किसी अमल पर लेकर आते थे कि ये अमल करें, ये अमल ना करें, ये इस तरह हो, ये इस तरह ना हो। लेकिन अब जो फितने उभर रहे हैं वो डायरेक्ट अपने अक़ीदे पर, अपने ईमान पर हमला आवर हो रहे हैं। कि जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, वो एक है, अकेला है, वही वो एक ज़ात है जो सारी कायनात को पैदा की है। लेकिन एक फ़ितना ये कहता है कि अल्लाह का भी कोई रब है, नऊज़ु बिल्लाह। इस बात को समझना चाहिए इन फितनों को। इसी तरह ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। लेकिन
یہ آج کے جو فتنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے، کہ جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح اور بہت سارے فتنے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ادباً گزارش ہے اپنے جو ہے اپنے نوجوانوں سے اور اپنے ماں بہنوں سے کہ اپنے گھروں میں جو ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، ان کے عقائد کی فکر کریں۔ یہی بس ہماری گزارش ہے، انشاءاللہ اگر اس سے جڑے رہیں گے تو کام ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خاص کر اب تو جو علماء کرام اور ہمارے صدر ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں، میں آپ کے مادھیم سے آپ کے نیوز سے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے بارے میں بہت کچھ کام ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں علماء کرام سے میری عزیزانہ گزارش ہے، برائے مہربانی ہر جمعہ میں ایک 10 لفظ حضور کے سارے عمری کے بارے میں بات بتائیں، ہسٹری بتائیں اور ان کا پوزیشن، ان کا نام، یہ سب بتانا ہے۔ اب ہم لوگ جمعہ میں ہر طرح کے بیانات دیتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں نہیں بتاتے، اور بہت سے نوجوانوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ ہم میلاد کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، جوش میں رہتے ہیں، ہوش میں نہیں رہتے۔ اب خاص کر یہ کام، یہ جو فتنہ کو روکنا رہا ہے تو یہ کام مساجدوں سے ہونا ہے۔ فرقوں میں بٹنا ختم کریں، سب مل کر ایک ایسا پروگرام بنائیں جسے ان ظالموں کا نست و نابود کریں۔ میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔